خدا جانے یہ میری 15-20 منٹ کی محنت کس نے بیکار کرنی ہے، کس نے سنبھال لینی ہے۔ ابھی زندگی نہ تھی، مصطفیٰ تھے، ابھی موت نہ تھی، مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، حیات یہ مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ ابھی کوئی مخلوق نہ تھی، مصطفیٰ تھے، تو پھر مجھے قرآن رکھ کر یہ کہنے دیجئے کہ جو نبی زندگی سے پہلے بنا ہو، جو نبی زندگی سے پہلے بنا ہو، جو نبی موت سے پہلے بنا ہو، اس مصطفیٰ کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں میرے امام احمد رضا کا قلم اٹھا، فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، ہم نے موت کو سمجھنا ہے کہ مصطفیٰ موت سے بھی پہلے ہیں، مصطفیٰ حیات سے بھی پہلے ہیں۔ ابھی موت و حیات کا نظام نہ تھا، مصطفیٰ اس وقت بھی تھے۔ ہم نے سمجھنا ہے اپنی موت کو، تو ہماری موت کیا ہے؟ آؤ قرآن ہماری موت کو دوسرے مقام پر یوں سمجھاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا یہ وہ ذائقہ ہے جو تم نے چکھنا ہے، یہ تمہاری موت ہے۔ بھائی میں نے قرآن کو پڑھا، علماء بیٹھے ہیں اور ان کے دامن کو سنبھال کے بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی قرآن پڑھا، ممبروں پہ سمجھایا، سارا قرآن بتا رہا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ آج اگر میں آپ کو تمہیداً یہ بات سمجھا دوں، تمہیداً میں آپ کو یہ بات، چلو یہ بات میں مکمل کر لوں، آپ مجھے ٹائم بتا دیتے تو بہتر ہوتا، میں تمہیداً یہ بات مکمل کر دوں۔ بھائی اگر آج ہم موت کی ڈیفینیشن پوچھیں، موت کسے کہتے ہیں، موت کی تعریف کیا ہے، ہمیں آج کا ہر پڑھا لکھا بندہ، ہر سکالر ایک جواب دیتا ہے۔ جواب یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں، آپ کے بدن میں روح موجود ہے تو زندہ ہیں، روح نکل گئی تو آپ مردہ ہیں۔ جواب یہ ملتا ہے اگر نفس حیات حرکت میں ہے تو آپ زندہ ہیں، نفس حیات رک جائے تو آپ مردہ ہیں۔ جواب یہ ملتا ہے اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو آپ زندہ، مردہ ہیں۔ حرکت چلتی ہے، دل حرکت میں ہے، آپ زندہ ہیں۔ میں نے رب کے قرآن سے پوچھا، جو قرآن سے موت کو دیکھنا چاہتا ہے، میں نے رب کائنات کے قرآن سے پوچھا جس کتاب کا آغاز یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب میں ریب کوئی نہیں، عیب کوئی نہیں، شک کوئی نہیں، اس قرآن سے پوچھا مولا تو بتا موت اور حیات کیا ہے۔ قرآن نے آواز دے کر کہا بارگاہ مصطفی ہے، حضور کی بارگاہ ہے، آنے والے عتبہ اتیبہ شیبہ آتے ہیں، 7 سردار آنے کفار آتے ہیں، سرکار پیغام دیتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا کافروں مان جاؤ اللہ ایک ہے۔ سرداروں نے انکار کیا، مصطفیٰ نے اس پر اصرار کیا کہ نہیں اللہ ایک ہے۔ کافروں نے انکار کیا، ادھر سے اصرار پڑا، ادھر سے انکار پڑا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل میرے یار کی بارگاہ میں جا، انکا لا تسمع الموتى، مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ قرآن لے کر جاؤ۔ میرا محبوب یہ کیسے مان جائیں، یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیسے سنیں، یہ تو مر چکے ہیں۔ بھائی روح بھی موجود ہے، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، نفس حیات بھی حرکت میں ہے، دل کی دھڑکن بھی سلامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے تصور دیا کہ ادھر دل کی دھڑکن سلامت ہے، چلتے پھرتے ہیں، فرمایا لا تسمع انکا لا تسمع الموتى، یہ نہیں سنیں گے، یہ تو مر چکے ہیں۔ میں نے کربلا کو دیکھا، میں قریب کی بات کر رہا ہوں، میں نے کربلا کو دیکھا، یہاں پہ روحیں پرواز کر گئی، بدن یہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بازو قلم ہو گئے، سار
نے قرآن بھیجا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا انہیں مردہ نہ کہنا کہ زندہ ہیں. سمجھے موت موت اور حیات کیا ہے؟ قرآن نے کہا خبردار وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں یہ تو زندہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے دو تصور دیے. ایک نظریہ یہ دیا ہے کہ روح نکل گئی، دل کی دھڑکن رک گئی پر یہ زندہ ہے. اور قرآن نے دوسرا تصور دیا ہے کہ یہاں روح بھی موجود ہے، دل کی دھڑکن بھی سلامت ہے، تو یہ مردہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہر قبر میں جانے والا مردہ نہیں ہوا کرتا، ہر قبر میں جانے والا مردہ نہیں ہوا کرتا، اور ہر سانس لینے والا زندہ نہیں ہوا کرتا. اور میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، جس نقطے کو میں نے چھڑا ہے. تو پھر آپ سوال کریں گے بھئی پھر اگر اس کا نام موت اور حیات نہیں تو پھر اس چیز کا نام مرنا اور جینا ہے. تو یہاں میں اگر سائنس کا حوالہ اور سائنس کا سہارا ہوں، سائنس کہتی ہے جو چیز جہاں سے ملتی ہے وہیں پہ ختم ہوتی ہے، جو جہاں سے ملے وہاں پہ ختم ہوتی ہے. اور سائنس اور قرآن اس نقطے پہ متفق ہیں کہ کائنات میں واحد اکثر پانی ہے. اگر پانی نہ ہوتا تو بقا نہ ہوتی، اگر پانی نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی. میں نے اس پانی سے پوچھا پانی تو بتا تو کہاں سے آتا ہے؟ تو پانی نے جواب دیا امام بخاری کو پڑھ لینا. آپ سے کہنے امام بخاری کو پڑھ لینا. میں نے جب بخاری کا مطالعہ کیا ہے مجھے یہ حدیث سامنے آتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں. آقا 1400 صحابہ ہیں. یا رسول اللہ ہم بھی پیاسے، ہماری سواریاں بھی پیاسی، آقا پانی نہیں ہے. فرمایا اچھا. اب روایت میں دو طرح کے الفاظ ہیں. ایک راوی نے بیان کیا سرکار نے فرمایا پیالہ قریب کرو، پیالہ قریب کیا گیا، حضور نے اپنا دست مبارک رکھا، سبحان اللہ، حضور نے اپنا دست مبارک رکھا، ادھر پانی آپ کی انگلیوں سے جاری ہوا. 1400 صحابہ نے پانی پیا، بعد نے غسل کیا، سب کی سواریوں نے پانی پیا ہے. وہ ایک پیالہ تھا، اس دست مبارک سے پانی آ رہا تھا، سبحان اللہ، اس دست مبارک سے پانی آ رہا تھا. سائنس نے کہا کہ جہاں سے جو چیز ملے وہیں پہ ختم ہوتی ہے. زندگی ملتی ہے پانی سے. میں نے پانی سے پوچھا پانی تو کہاں سے ملتا ہے؟ کہا کہیں اور تلاش نہ کرنا، میں در مصطفیٰ سے ملتا ہوں، سبحان اللہ، میں دست مصطفیٰ کی خیرات ہوں. اس لیے بات یہ سمجھ میں آ گئی زندگی ملی پانی سے، پانی ملا در مصطفیٰ سے. تو ہماری موت اور زندگی، حیات، فنا اور بقا، اس کا تعلق نہ روح کے آنے جانے کا نام ہے، نہ دل کی دھڑکن کے رکنے چلنے کا نام ہے، بلکہ اس کا تعلق در مصطفیٰ سے ہے، اس کا تعلق حضور سے ہے. تو نتیجہ تک گفتگو یہ دے رہا ہوں اور جملہ یہ دے رہا ہوں کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور سے تعلق جڑ جائے، سبحان اللہ، اگر حضور سے تعلق جڑ جائے تو قبر میں اتر کر بھی بندہ زندہ رہتا ہے. قبر میں اتر کر بھی تعلق جڑ جائے. اور مثال دوں، بات ختم کروں. آپ نے دیکھا ہوگا درخت کے ساتھ جب تک ٹہنی رہتی ہے وہ سرسبز و شاداب رہتی ہے، پھلتی بھی ہے، پھولتی بھی ہے، پھل بھی دیتی ہے. اگر کوئی بندہ درخت سے ٹہنی کو کاٹ دے، وہ ٹہنی نیچے آ جائے، درخت سے تعلق ٹوٹ جائے، اب وہ مرجھا جاتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، کچھ دنوں بعد اس کا وجود نہیں رہتا، وہ جلا دی جاتی ہے، وہ جلا دی جاتی ہے. جب تک وہ ٹہنی اس درخت کے ساتھ تھی
اس پر جتنا عرصہ مرضی گزر جائے وہ فنا نہیں ہوئی، وہ مرجھائی نہیں، وہ سرسبز و شاداب رہی۔ اسی طرح انسان کی موت اور حیات کا بھی تعلق مصطفیٰ سے ہے۔ جس طرح درخت کی ٹہنی کا تعلق درخت کے ساتھ ہے، جب تک لگی رہے وہ سرسبز و شاداب رہتی ہے، جب تعلق رابطہ ٹوٹ جائے وہ مرجھا جاتی ہے، وہ جلاتی جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی اور موت کا بھی رشتہ ایسا ہے، اگر یہ تعلق مصطفیٰ ہمارا جڑ جائے تو قبر میں بھی بندہ اتر جائے تو زندہ رہتا ہے۔ اگر حضور سے رشتہ ٹوٹ جائے، من محبت مصطفیٰ سے خالی ہو جائے تو پھر یاد رکھنا وہ بندہ چلتا پھرتا بھی ہو تو قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، آقا تیرے روب سے شہزوروں کے قدم چھٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت اچھی آقا علیہ السلام کی تعریف